الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و معزز بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، ہم جس دور اور جس جگہ پر ہیں یہ بڑا نازک دور اور بڑی حساس جگہ ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں اور فتنہ پرور لوگ ہر طرح کے مکر و فریب اور سازشوں کا جال بچھا رہے ہیں تاکہ ہم سے ایمان کی دولت چھینی جا سکے۔ اس چیز کی وضاحت اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح بن جائے تاکہ ایمان اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ جائے۔ دوسری جگہ 10ویں پارے سورہ برا میں اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں سے ایمان کے نور کو دنیا سے مٹا دیں، مگر اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان کو پوری دنیا میں مکمل کر دے، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند لگتی ہے۔ اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے خصوصاً میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جھوٹ کو اتنی بار دکھایا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے، یا چھوٹی غلطی یا کسی ایک فرد کی غلطی کو بنیاد بنا کر پوری قوم کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بھولے بھالے مسلمانوں کو اس طرح اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے اور خود کو ہمدرد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے میڈیا جیسے اسلام کو پیش کر رہا ہے، یہ اسلام کو غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سچ سمجھنے سے پہلے اس کو تحقیق کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کی جانب سے ہمیں رہنمائی موجود ہے۔ 26ویں پارے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق، جھوٹا آدمی کوئی خبر تمہارے پاس، کوئی نیوز لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو صحیح سمجھ کر کوئی فیصلہ کر لو جس کی وجہ سے تمہاری قوم کو مصیبت پہنچے، پھر خبر جھوٹی معلوم ہو اور تم پھر شرمندہ ہو جاؤ لوگوں میں۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر میں یوں ہے کہ ایک صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو مصطلق یعنی بنو الحارث کی طرف بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ وہ صاحب راستے سے ہی واپس لوٹ آئے یہ سوچ کر کہ وہ لوگ مجھ سے دشمنی کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خبر دی کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا، مگر پھر سے حالات کی تحقیق کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے دیکھا وہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو پہلی خبر جیسی پہنچی حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، تو اس وقت یہ آیتیں اتری۔ بہرحال ہمیں جیسے اسلام کے بارے میں میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت اسلام جیسا بہتر مذہب، سچا مذہب پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور بدنام کرنا، ذلیل کرنا یہ کوئی باطل کا نیا حربہ نہیں ہے، بلکہ مکی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے بھی ایسی جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، جسے سورہ حجر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کے اوپر یہ چیزیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، وہ تو دیوانہ ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورہ قلم میں 29ویں پارے میں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے اور مجنون نہیں۔ اور اللہ کے نبی کو جادوگر کہا گیا یا ایھا الساحر
ادع لنا ربک اننا لمہتدون، اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ اور ایک آیت میں ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، کافر کہتے تھے یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یہ تو شاعر ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہا یہ تو شاعر ہے جس کے بارے میں ہم زمانے کے پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ان جھوٹے الزامات کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جملوں یا زور کے نعروں سے نہیں دیا، بلکہ اپنے کردار و عمل سے دیا، اپنے حسن اخلاق اور سچائی اور امانت داری سے دیا۔ اور ایسی امانت داری کہ مکے کے لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ سیرت ابن ہشام دلائل النبوہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پر کہا کہ لوگوں کو ان کے امانتیں واپس کر کے آپ آؤ۔ دیکھیے ایسے نازک موقع پر جبکہ چاروں طرف سے دشمنوں کا گھیراؤ ہے اور جان پر خطرہ ہے، پھر بھی امانتوں کی ادائیگی کی ایسی فکر ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ امانتوں کو لوگوں کے ہر حالت میں ان کو واپس کریں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، راوی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی جس میں اسلام کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا امرنا بصدق الحدیث و اداء الامانہ و حسن الجوار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات میں سچائی اور امانت داری اور حسن سلوک کی تعلیم دی۔ تو بھائیو، جھوٹے افواہوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے کردار و اخلاق اور معاملات میں صفائی، بات میں سچائی اور تجارت میں امانت داری سے دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اسلام کا نام و نشان مٹانے اور ذلیل کرنے کے لیے جھوٹی خبریں و الزامات لگانے لگے، وہ خود ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان ان کا مٹ گیا اور وہ ذلیل ہو گئے۔ آج اسلام پر الزامات ہیں تو اس کا سب سے مضبوط جواب وہی ہے جو مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دیا، کہ ایسے اخلاق اور ایسا معاملہ اور امانت داری پیش کی لوگوں کے سامنے کہ دشمن بھی سوچنے پر مجبور رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔